پابندیاں، ممنوعات، مکروہات اور دم۔ احرام کی پابندیاں۔ نیت اور تلبی پڑھتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ مرد حضرات اپنا سر اور چہرہ، اور خواتین صرف چہرہ سوتے جاگتے، چلتے پھرتے ہر وقت کھلا رکھیں۔ کسی وقت بھی ان کے اوپر کپڑا نہ لگنے دیں اور نہ ہی کپڑے سے ڈھانکیں، چونکہ خواتین کو نامحرم مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہے اور بے پردہ رہنا جائز نہیں۔ لہٰذا خواتین دوران احرام نامحرم مردوں کے سامنے بلا عذر معتبر چہرہ بھی نہ کھولیں۔ ان کے سامنے جاتے وقت سر پر ایسا ہیٹ پہن لیں جس کے اگلے حصے پر نقاب سلی ہوئی ہو، جس میں چہرہ نہ جھلکے، اور اس میں آنکھوں کے سامنے باریک جالی سلی ہوئی ہو تاکہ راستہ نظر آ سکے۔ اس ہیٹ کی ٹوپی پر برقع اوڑھیں، برقعے کی نقاب پیچھے کر لیں اور باقی جسم برقعے سے ڈھانپیں اور چہرے کے سامنے ہیٹ کی نقاب لٹکا لیں۔ اس طرح پردہ بھی ہو جائے گا اور نقاب بھی چہرے سے دور رہے گی۔ احرام باندھنے کے بعد بعض چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، بعض مکروہ اور بعض جائز۔ اس کی تفصیل معلم الحجاج اور عمدۃ المناسک میں ہے، یہاں بقدر ضرورت ان کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ احرام کی ممنوع باتیں۔ احرام کی حالت میں بعض امور کا ارتکاب ممنوع ہے، ان کے کرنے سے گناہ بھی ہوتا ہے اور جرمانہ بھی واجب ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض صورتوں میں دم واجب ہوتا ہے، یعنی قربانی واجب ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں صدقہ واجب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں صرف گناہ ہوتا ہے، دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا۔ اگر ایسی غلطی ہو جائے تو معتبر اہل فتویٰ علماء کرام سے اس کا حکم دریافت کر کے عمل کریں یا معتبر کتابوں میں دیکھیں۔ یاد رہے، ان امور کا کرنا گناہ تو ہے ہی، اس سے انسان کا حج و عمرہ بھی ناقص ہو جاتا ہے، اس لیے ممنوعات سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ممنوع امور یہ ہیں۔ احرام کی حالت میں مرد حضرات کو سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، اور ایسا جوتا پہننا منع ہے جس میں پیر کی پشت کی درمیانی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے۔ البتہ خواتین سلے ہوئے کپڑے پہنی رہیں اور انہیں ہر قسم کا جوتا استعمال کرنا بھی درست ہے۔ احرام کی حالت میں مرد حضرات کو سر اور چہرے سے، اور خواتین کو صرف چہرے سے کپڑا لگانا اور ان کو کپڑے سے ڈھانکنا منع ہے۔ سوتے جاگتے ہر وقت ان کو کھلا رکھیں۔ احرام کی حالت میں جانگیاں پہننا جائز نہیں، نیز سر اور چہرے پر پٹی باندھنا بھی درست نہیں۔ خوشبودار سرما لگانا منع ہے، البتہ بغیر خوشبو کا سرما لگانا جائز ہے، لیکن نہ لگانا اس کا بھی افضل ہے۔ خوشبودار صابن استعمال کرنا منع ہے۔ جسم یا کپڑوں پر کسی بھی قسم کی خوشبو لگانا، سر یا جسم پر خوشبودار تیل لگانا یا خالص زیتون یا تل کا تیل لگانا منع ہے، البتہ ان تیلوں کے سوا بغیر خوشبو کا تیل لگانا جائز ہے۔ سر اور جسم کے کسی حصے کے بال کاٹنا یا کٹوانا اور ناخن کترنا منع ہے۔ اپنے سر یا جسم یا اپنے کپڑے کی جو مارنا یا جو مارنے کے لیے کپڑے کو دھوپ میں ڈالنا منع ہے۔ بیوی سے ہم بستری کرنا یا ہم بستری کی باتیں کرنا یا شہوت سے بوس و کنار کرنا یا شہوت سے چھونا منع ہے۔ احرام کی حالت میں ہر قسم کے گناہوں سے بطور خاص بچنا، جیسے غیبت کرنا، چغلی کرنا، فضول باتیں کرنا، بے فائدہ کام کرنا، بیجا مذاق کرنا، کسی کو ناحق ذلیل و رسوا کرنا، حسد کرنا، اور خاص کر خواتین کا بے پردہ رہنا، یہ سب باتیں بغیر احرام کے بھی ناجائز ہیں اور احرام کی حالت میں خاص طور پر ناجائز اور گناہ ہیں۔ حالت احرام میں لڑائی جھگڑا کرنا یا بیجا غصہ کرنا بڑا گناہ ہے، اس سے بطور خاص بچنا چاہیے۔ بعض حجاج اس گناہ میں بہت مبتلا نظر آتے ہیں۔ مکروہ باتیں۔ احرام باندھنے کے بعد بعض امور کا ارتکاب مکروہ اور گناہ ہے، ان سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر غلطی سے ارتکاب ہو جائے تو توبہ و استغفار کرنا چاہیے، لیکن ان میں کوئی جرمانہ واجب نہیں۔ مکروہ امور یہ ہیں۔ لونگ، الائچی اور خوشبودار تمباکو ڈال کر پان کھانا مکروہ ہے، لیکن سادہ پان کھانا جائز ہے۔ جسم سے میل دور کرنا اور جسم کو بغیر خوشبو کے صابن سے دھونا مکروہ ہے۔ سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اگر بال ٹوٹنے اور اکھڑنے کا خطرہ ہو تو سر کھجانا بھی مکروہ ہے، ہاں آہستہ کھجانا کہ بال اور جو نہ گرے جائز ہے۔ اگر احرام کی چادریں تبدیل کرنی ہوں یا خواتین کو کپڑے بدلنا ہوں تو ان میں کسی قسم کی خوشبو بسی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ خوشبودار میوہ اور خوشبودار گھاس سونگھنا اور چھونا مکروہ ہے، اور خوشبو کو چھونا اور سونگھنا بھی مکروہ ہے، البتہ اگر بلا ارادہ ناک میں خوشبو آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ خوشبودار پھول سونگھنا یا ان کا ہار گلے میں ڈالنا مکروہ اور منع ہے۔ خوشبودار کھانا بغیر پکا ہوا مکروہ ہے، البتہ پکا ہوا خوشبودار کھانا مکروہ نہیں۔
औंधा होकर मुंह के बल लेटकर तकिया पर पेशानी रखना मकरूह है। अलबत्ता सर या रुखसार तकिए पर रखना मकरूह नहीं, जायज है। कपड़े या तौलिया से मुंह पोंछना मकरूह है, लिहाजा हाथ से चेहरा साफ करें, कपड़ा इस्तेमाल ना करें। इसी तरह काबे के पर्दे के पीछे इस तरह खड़ा होना कि पर्दा मुंह को लगे मकरूह है, और अगर सर और चेहरे को पर्दा ना लगे तो जायज है। एहराम के तहबंद के दोनों पल्लुओं को आगे से सीना मकरूह है। इसी तरह इसमें घेरा लगाना या पिन लगाना या धागा वगैरह बांधना भी मकरूह है। ताहम अगर किसी ने सतर की हिफाजत के लिए ऐसा किया तो दम या सदका वाजिब ना होगा। सर और चेहरे के सिवा जिस्म के दीगर आज़ा पर बिला उज़र पट्टी बांधना मकरूह है और उज़र में मकरूह नहीं, और सर और चेहरे पर पट्टी वगैरह बांधना दुरुस्त नहीं, ख्वाह उज़र हो या ना हो। ये चंद ममनुआत और मकरूहात हैं जिनसे एहतियात इंतहाई ज़रूरी है, वरना सदका या दम वाजिब होने का खतरा है। यहाँ तमाम मसाइल पर रोशनी डालना तकरीबन नामुमकिन है, लिहाजा किसी भी ऐसी गलती की सूरत में सदका या दम वाजिब होने या ना होने से मुताल्लिक मोतबर अहले फतवा उलमा इकराम से इसका हुक्म दरियाफ्त करके अमल करें या मोतबर किताबों से रहनुमाई हासिल करें।